دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن وَأَلَّا نُضَحِّي بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھ کان کو اچھی طرح دیکھ بھال لیں، یعنی ہم کسی ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کا آگے سے کان کٹا ہو یا پیچھے سے دم کٹی ہو یا لمبائی میں یا چوڑائی میں کان کٹا ہوا ہو۔ اسی طریقے سے حضرت علی کی ایک روایت ہو رہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نضحی بأعذب القرن والأذن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سینگ ٹوٹے ہوئے یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی کرنے سے منع کیا ہے۔ نیز ایک حدیث اس سلسلے میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ماذا یتقی من الضحایا، کہ قربانی میں کس طرح کے جانوروں سے بچنا چاہیے، یعنی کس طرح کے جانوروں کی قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا اربع، چار طریقے، وہ چار طریقے میں نمبر ایک پر ہے الارجاء البین ضلعها، یعنی لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ایک دم واضح ہو۔ واضح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک سے چل نہ پاتا ہو، لیکن اگر کوئی جانور کے کسی تین پیروں میں سے ایک پیر میں لنگ ہو، یعنی لنگڑا ہو، لیکن وہ تیسرے پیر بھی زمین پر رکھ رہا ہو اور اس کے سہارے سے بھی چلتا ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یعنی ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ایک دم واضح ہے، یعنی وہ صحیح سے چل نہ پاتا ہو تو اس کی قربانی ہوگی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والعوراء والبین عورها، اندھی جانور کی قربانی نہیں ہوگی جس کا اندھا پن واضح ہو۔ اندھا پن واضح ہونے کا مطلب یہ ہے اس کو چارہ وغیرہ جو ہے نظر نہ آتا ہو۔ اور تیسرے نمبر فرمایا والمریضۃ البین مرضها، ایسا بیمار جس کی بیماری ایک دم واضح ہو، یعنی ایک دم نظر آ رہا ہو کہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار، تو اس کی قربانی ہوگی۔ تھوڑا بہت بیمار ہے تو چل جائے گا۔ اور آگے فرمایا والاجفاء التي لا تنقى، اور ایسے پتلے دبلے لاغر مریل جانور کی قربانی کی درست نہیں ہے جس کے اندر بالکل بھی گودا نہ ہو، بالکل گوشت نہ ہو، ہڈی ہڈی نظر آئے۔ تو یہ چار طریقے کن جانوروں کی قربانی سے اس حدیث کے اندر مانی۔ بہرحال یہ تین حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان تینوں حدیثوں کا مقصد اور پیغام یہ بتانا ہے کہ ہم جس جانور کی قربانی کریں وہ جانور ہر اعتبار سے ایک دم ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، اس کے کان ایک دم صحیح ہونے چاہیے، کان کٹے پھٹے نہیں ہونا چاہیے، آنکھ ایک دم صحیح ہونی چاہیے، اندھا بھیڑا نہیں ہونا چاہیے، سینگ ایک دم درست ہونی چاہیے، دم وغیرہ ہر چیز اس کی ایک دم درست ہونی چاہیے، موٹا تازہ تندرست جانور ہونا چاہیے، اس کی ہم قربانی کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔